الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام اور عزت احترام، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے 2 جمعہ سے آج تیسرا جمعہ ہے. شاید کہ زکوٰۃ کے عنوان پر بھی اتنا نہیں بولا. 3 جمعے، ایک جمعہ ختم زکوٰۃ کا عنوان، جبکہ زکوٰۃ فرض تھا. زکوٰۃ کے عنوان پر رمضان کے آخری جمعے میں صرف ایک جمعہ بیان کیا، کوئی پورے مسائل بیان نہیں کیا، کوئی قرآن کی آیتیں بیان نہیں کیا. پہلے ہم لوگوں کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، کون سا بھی مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کی تاریخ کیا ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے، اس مہینے کے اندر عوام میں پائی جانے والی بدعات کیا ہے، معروفات اور منکر، کرنے کے کام کیا، تاریخی حیثیت کیا ہے، نہیں کرنے کا کام کیا ہے، پبلک میں کیا باتیں اس مہینے کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہے. یہ مہینہ آنے سے پہلے ایک خاص مجلس ہونا چاہیے، اس میں تفصیل سے بات آنا چاہیے. ایسا بولنے کے لیے لمبا چوڑا وقت چاہیے. اگر 2-3 جمعے نہیں، جیسا ایک جمعہ بیان کر دیتا پھر 3:30 بجتے. 3 جمعے کا اگر 30 منٹ کا، اگر 40 منٹ کا بیان اگر ٹوٹل کر لیں گے تو پھر 3 جمعے کے 40 منٹ کتنے ہو جائیں گے، پھر 1.5 گھنٹہ پار ہو جائے گا. شام کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے پاس مواد بہت ہے. آج بھی بول رہا ہوں، آج بھی عنوان تو نہیں بول سکتا، آج بھی بول رہا ہوں. تو بڑی تکلیف سے بولنا پڑتا ہے. بیان کو تو کھیل سمجھتے ہیں، میں کھیل نہیں ہے. رات دن محنت کرنا پڑتا ہے. کیا سمجھے بیان میں؟ تو کوش آیا ہوں بول کر چلے جائیں گے، سمجھ گیا. خوف پکڑتی ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کیا بولتے لوگ سنتے چلے جائیں گے. لوگ ریسرچ کرتے ہیں بات پر. ہمارے لوگوں پر وہ حال نہیں ہے. ورنہ بات سٹیوں میں، بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے، اگر مولوی صاحب کوئی بیان کر دیے تو پبلک میں سے کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے مولوی صاحب سے، آپ نے جو بات بیان کی، حدیث بیان کی، یہ صحیح حدیث ہے کیا، ضعیف حدیث ہے کیا، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں. جبکہ وہ پوچھنے والا بندہ ان کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اسے کو معلوم نہیں ہوتا ہے صحیح حدیث کسے بولتے، حسن حدیث کسے بولتے، ضعیف کسے بولتے، حسن لغیری کسے بولتے، حسن لذاتی کسے بولتے. یہ سب حدیث کی اصطلاح ہے، یہ حدیث کا گرامر ہے. یہ وہ لوگوں کو پڑھا ہوا نہیں ہے مدرسے میں، لیکن پھر بھی مدرسے پڑھے ہوئے لوگوں سے آتا پوچھتا ہے. یہ سب شہروں کا مزاج ہے، لوگوں کا سننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک کرنے کا مزاج ہوتا ہے. تو سننا چاہیے. کون سا بھی مہینہ آنے سے پہلے اس کی تحقیق اور اس کے بارے میں پوری باتیں آنا چاہیے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ اوقاف کے بارے میں بات چل رہی تھی. پہلے جمعے میں وقف کسے بولتے ہیں وہ بتا دیا، اور اس کے ساتھ میں وقف کی تاریخ کیا ہے وہ بتا دیا. گئے جمعہ ہمارے ہندوستان میں کن اسٹیٹوں میں کہاں کہاں کتنی پراپرٹیز ہیں وہ بتا دیا. آج کی جمعہ انشاءاللہ اب جو وقف ترمیمی بل 40 قسم کے وقف بورڈ میں نئے قانون بننے والے ہیں، تو ان کے ذریعے سے نقصان کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. وقف کا سلسلہ یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے.
پہلے سے چلتا آ رہا ہے، پہلے جمعہ بیان کر دیا تھا. مسلمان نے ایک شان تھی وقف کرنا، وہ مسلمانوں کی ایک شان سمجھی جاتی تھی. انسانوں کے لیے، مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے دواخانے کا، مسافروں کے لیے مسافر خانوں کا انتظام، بیماروں کے لیے ہاسپٹل کا انتظام، اپنی نسل کے لیے اپنے اسکول کالج بنانا، یہ مسلمانوں کی شان تھی. حتیٰ کہ بعض ایسے بھی نیک دل انسان تھے جو علماء کی خاطر یہ علمی مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مصروفیت بڑی اہم ہے، اس سے ان کو ہٹنے کا موقع نہیں ہوتا ہے تجارت کرنے کا، تو علماء کی خاطر بھی لوگ پراپرٹیاں چھوڑ کے چلے گئے. ہماری اس بنگلے اور عمارتوں سے، ہماری ان ملکیوں سے جتنا آمدنی اور انکم ہوگا، اس انکم کو میں ہمارے شہر کے علماء پر خرچ کر دوں گا. اور تعجب کی بات، جانوروں کے لیے لوگ ان کے علاج کے لیے، ان کے کھانے پانے کے لیے لوگ اپنے پراپرٹیز، جائیداد، جنگلات اور ملیاں چھوڑ کے گئے. جانوروں کے لیے کھانے پانے کے لیے، جانوروں کے بیمار ہو گئے تو ان کے علاج کے لیے لوگ پراپرٹی چھوڑ کے گئے. اور تعجب کی بات جو بتا دیا تھا میں، بیمار آدمی اسپتال میں ہے، اگر اس کے دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں ہے، مسلمان بندہ کوئی جا کر اس کا علاج اور اس کے بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، دیکھ بھال کے لیے پوچھتے جاتا ہے، تو صرف دیکھ بھال کے لیے جانے والے کو دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کی عیادت بیماری کیسے ہے، اچھے ہے کیا، کل سے آج تک ضرورت خراب ہوگا کیا، خالی پوچھتے جانے والے آدمی کے لیے، عیادت کرنے والے آدمی کے لیے بھی ایسے نیک دل انسان تھے ہمارے بڑوں میں سے کہ وہ لوگ عیادت کرنے والے آدمی کے لیے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. اس عیادت کرنے والے بندے کو میری فلاں ملکی سے مہینہ اسے اتنا وظیفہ ملے گا. شان ان کی تھی. بارہ سال زندگی بہت ذکر گئے، آج اس لیے ان کی زندگیوں کو آج جمعے کے موقع پر بیان کیا جا رہا. ایسا دل ہونا خرچ کرنے کا، دل ہونا خرچ کرنے کا، اپنے لیے جینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اپنے لیے جینا یہ انسان جیتا نہیں. جمعے کے موقع پر ہو یا کسی اور جلسے کے موقع پر ہو یا کتابوں میں جو لکھی جاتی ہے تاریخ یا واقعات، وہ جتنے واقعات ہیں وہ اپنے لیے جینے کے واقعات نہیں، ہو دوسروں کے لیے جینے کے واقعات. جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی سکھ میں اپنا دکھ برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کی سکھ کی خاطر اپنے آپ پر دکھ سہ لیتے ہیں، تو ویسے لوگوں کی تاریخ اور ویسے لوگوں کی زندگیوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، موقع پر بیان کیا جاتا ہے، جلسوں پر، جمعے کے موقع پر، دیگر مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے. جو لوگ دوسروں کی خاطر جیتے ہیں ان کی تاریخ نوٹ کی جاتی ہے. اگر ہماری تاریخ بیان ہونا ہے اگلی نسلوں میں، اگلی نسلیں ہم کو یاد رکھنا ہے، تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو، پھر دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت کرو. دوسروں کے لیے جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر دینے کا مزاج پیدا کرنا. دینے کا مزاج ہو. لاکھ روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کروڑ پتی کے لیے لاکھ روپے دے دے تو کوئی مشکل نہیں ہے. دن میں 100 روپے کمانے والے بندے کے پاس سے اگر وہ بندہ دن میں 100 روپے کماتا ہے، اگر وہ بندہ 5-10 روپے دے دیتا ہے، اس کی بڑی بات ہے. کروڑ پتی لاکھ روپے دے دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دن میں 100-10 روپے کمانے والا اگر 10 روپے نکال کر دیتا ہے تو کروڑ پتی کے 1 لاکھ نکال کر دینے سے بھی دن میں 100 روپے کمانے والا اگر 10 روپے نکال کر دیتا ہے اس کے کروڑ پتی کے لاکھ روپے سے اس کی بڑی بات ہے. اس میں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اس میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ کمی تو اسے نظر آتی ہے. 100 روپے کما لیا، 10 روپے خرچ کر دیا اللہ کے نام پر، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکے خرچ کرنے کی کوشش کریں، خرچ کرنے کا مزاج پیدا کریں. خرچ کرنے کو شریعت میں بولتے سخاوت ہونا چاہیے. ایک واقعہ کو دیکھتا ہوں مثال کے طور پر. حاتم طائی ٹیپو سلطان اور ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگاں بادشاہ نے لوگ گزرے، ان کے ناموں پر کھیلا سیرلا یہ سب بن گئے. ان کی صحیح تاریخ بدل دی گئی اور ان کی تاریخ کو فلموں کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے پاس تاریخ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، ان کی سیرت اور ان کی باتیں موجود ہیں. ان کی غلط تاریخ کو، غلط واقعات کو فلم کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے پیش کی جائے قوم کے پاس. صحیح بات ہے.
کھیلوں کے ذریعے سے پیش کی جانا ہے، صحیح بات ہے. کیوں؟ جب جمعے کے موقع پر اپنے بزرگوں کی تاریخ بولنے کا موقع نہیں دیتے یا سننے کا موقع نہیں دیتے تو پھر قوم کو فلم کے ذریعے سے جھوٹی موٹی سچی من گھڑت قصے ہمارے بزرگوں پر، ہمارے بادشاہ پر غلط سڑک کا الزام تھوپ کر جھوٹی تاریخ پیش کی جائے گی. سننا ہی پڑے گا. پھر جب سچ بولنے کے سننے کے موقع فراہم نہیں ہوں گے، جھوٹ کو سن لے گی قوم. جو لوگ سچ بولنے کے موقع نہیں دیتے، جھوٹ جب سن لیتی ہے قوم، جھوٹ ان کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو سچ بولنے کا موقع نہ دینے والے لوگ بھی الزام کے اندر داخل. ان تک ہماری نسل تک اسکول میں جھوٹ تاریخ پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں پر کیچڑ اور الزام لگایا جاتا ہے، زمینات کو قبضہ کرنے کا، غیر مسلم بھائیوں کو قتل کرنے کا، مرڈر کرنے کا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. تو جب یہ سب جھوٹی باتیں اسکول میں ہماری نئی نسل کو، بچوں کو پڑھائی اور پلائی جاتی ہیں جھوٹی تاریخ، تو پھر جمعے کے موقع پر بناتا بزرگوں کے واقعات، اولیاء کے تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ کرنا کون سی غلط بات ہے؟ کون سی غلط بات ہے؟ اگر اولیاء کا تذکرہ کرنا غلط بات ہوتی تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اولیاء کی صفات کیوں بیان کرتا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کیوں بیان کرتا؟ مریم نبی نہیں ہے، قصہ بیان ہوا نہیں ہوا. فرعون کی بیوی آسیہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی بھی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی بھی نہیں ہے، پھر بھی قصہ بیان ہوا نہیں ہوا. عجیب بات ہے ہماری قوم کی. بلکہ حضرت مریم کے بارے میں تو ہمارے قرآن میں مکمل ایک سورت ہے، سورہ مریم کے، سورہ مریم کے نام سے. قوم کو چاہیے اور مسجد والوں کو بھی چاہیے، میں کسی کو اشارہ بنا کر نہیں بول رہا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں. ہماری مسجد کا ماحول اچھا ہے، جو چاہے جس عنوان پر چاہے، ملک پر، ماحول پر، معاشرے پر، ہمارے اس گاؤں پر، پوری دنیا کے حالات بیان کرنے کا موقع ہے. ہر مسجد کے اندر یہی نظام اور سسٹم ہونا چاہیے. اور ایک بات بھی بیان کر دوں، اس سے پہلے بیان کر دیا تھا، 2 جمعہ میں بیان کر دیا تھا، بیان کرنے کا نظام جمعے کے موقع پر، خاص کر جمعے کے موقع پر علماء کو ہونا چاہیے. عام آدمی بیان نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا بھی، پرمیشن بھی نہیں ہے کرنے کی. کیا بیان کرے گا؟ تاریخ معلوم نہیں ہے، حالات معلوم نہیں ہے، حدیث کا معنی مطلب تشریح معلوم نہیں ہے، قرآن کی تفسیر معلوم نہیں ہے، کیا حق بیان کرے گا؟ یہ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے. نمبر مسلموں کا غیر عام لوگوں کے ہاتھ پہ ہونا، یہ قیامت کی علامت ہے. قیامت کی علامت میں سے قیامت کی علامت میں سے علامت کہ لوگ غیر عالم لوگوں سے، ان پڑھوں سے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ ان پڑھ لوگ بھی پوچھنے والے کو مسئلہ بتا دیں گے، معلوم نہیں ہوگا غلط مسئلہ بتا دیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خود بھی گمراہ ہوگا اور اسے بھی گمراہ کرے گا. یہ قیامت کی علامت ہے. جن جن مسجدوں میں ایسا سسٹم ہے، بیان کرنے والوں کو بھی اور مسجد والوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد میں اگر بیان کرے گا تو عالم بیان کرے گا، نہیں ہے تو پھر کسی عالم کو شہر سے لا کر بیان کرانا چاہیے. ورنہ ہماری قوم کو حالت اور تاریخ کیا معلوم ہوگی، شریعت کیا معلوم ہوگی، اس وقت میں کیا بیان کرنا ہے، قوم کو کیا معلوم ہوگا. اگر عام آدمی بیان کرے گا تو کیا بیان کرے گا؟ قرآن بالکل مکمل پڑھا نہیں ہے، تفسیر قرآن کی پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھا نہیں ہے، تشریح پڑھا نہیں ہے، اس کے پاس قرآن کا اور فقہ کا مسائل کا علم نہیں ہے، حالات کا علم نہیں ہے. قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے آیتوں کو، احکامات کو، واقعات کو ہمارے ملک پر کیسا ڈیپینڈ کرنا ہے، تطبیق کیسا دینا ہے، جوڑ کر کیسا بیان کر سکتے. نوح علیہ السلام کے زمانے کے قصے کو یا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قصے کو ہمارے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے قصے کو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ہماری نئی نسل کو بیدار کرنے کے لیے کیسا جوڑ کر بیان کر سکتے، تطبیق کیسا دے سکتے، کمپیئر کیسا کر سکتے. یہ طریقے سے آ سکتا ہے، یہ کمپیئرنگ کا پڑھنے والوں کو ہو سکتا ہے. جن کی زندگی 15-20 سال کی اساتذہ علماء مشائخ کی سرپرستی میں گزرتی ہے، ان کی جوتے سے گزرتی ہے، انہیں اگر کرے تو اچھا ہو سکتا ہے. انہیں کر سکتے ہیں سب چیزیں، تطبیق اور کمپیئر. ہم نہیں کر سکتے. عام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. میں کسی طبقے سے، کسی تنظیم سے نفرت نہیں ہے، بس پیغام اور نفرت چاہتا ہوں. اگر یہ سسٹم اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ غلط باتیں ہماری نئی نسل کو سننے کو ملے گی، اور ہماری نئی نسل جب جھوٹی تعلیم اور جھوٹی باتیں سن لے گی تو پھر اپنے بزرگوں پر جو جھوٹی باتیں وہ سن لی ہے اور جھوٹی باتوں پر یقین کر کے اپنے بزرگوں پر وہ کیچڑ اچھالنے پر یقین کر لے گی. ہو صحیح بات ہے، ہمارے بزرگ جھوٹے تھے، ہمارے بادشاہ جھوٹے تھے، لوٹ کے کھائے تھے. کسی بادشاہ نے لوٹ کر نہیں کھایا ہے. ابھی ملک کو دیا ہے، وہ 20 آج چھینا 40. دیکھو بات کیسا جا کے کیسا آ گئی، نماز سب چھوڑی. ہمارے بزرگ 300 آپ انہوں چھینا 40.
یہ بات ایسا بولنا سا. اس لیے جب عالموں کا بولنے کا موقع نہیں ہوگا، حالات پر جب بات نہیں ہوگی، قیامت کی علامتوں پر جب بات نہیں ہوگی، سود پر جب بات نہیں ہوگی، حلال پر جب بات نہیں ہوگی، حرام سے بچنے پر جب بات نہیں ہوگی، اور سفر کے اندر پائی جانے والی بدعات پر جب بات نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے شادیوں میں ہونے والی رسومات پر جب بات نہیں ہوگی، تو جب تک کہ اس پر بات نہیں ہوگی یہ چلتے رہیں گی، رسوماتیں چلتے رہیں گی. جب یہ قوم سنتی رہے گی، جب اس پر بات ہوگی، جب حلال کی بات کھل کر آتی رہے گی تو قوم ڈر جائے گی. ہم کیا تو کر لیں گے، مسجد کے اندر بیان ہو جائے گا میرے اوپر، ہم کو غلط غلط کام کر لیں گے تو پوری کمیٹی ہمارے گھر کو آ جائے گی. شریعت کے خلاف شادی نہیں کرنا جی، کر لیں گے ہماری مسجد سے کوئی حق نہیں دے گا، شادی کروا نہیں دیں گے. اگر شریعت کے خلاف شادی کریں گے تو پھر ہم کو اپنے قبرستان کے اندر دفن نہیں کریں گے. یہ سخت قانون بنا دیں گے. مسجد والے قوم غلطی کرنے میں ڈرے گی کب؟ جب مسجدوں کے ممبر مشرق آزاد ہوں گے تو پھر مسجد میں بیان کیا جائے گا. شادی کرنے میں نچاؤں گا، نام مرغوں پر لا کر ہلدی کروں گا، سوٹ پر لا کر شادی کروں گا، میں یہ سب کروں گا تو پھر جمعے کے روز مجھے چھوٹا جائے گا. ہم بھی پیر پر چھوٹے گی، قوم ڈر جائے گی جب ممبر مشرق آزاد ہوں گے. شریعت کے خلاف قوم کام کرتے ہوئے ڈرے گی جب ممبر مشرق آزاد ہوگا. مسجد کی طرف سے ہی، پبلک کی طرف سے ہی اگر ممبر مشرق پر لام ڈال دیا جائے گا، ہمیں جو فکر دی وہ بولنا، ہمیں جو بولے وہ بولنا. اگر یہ سسٹم آ جائے گا قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت کا انتظار کرو. یہی سسٹم آج حکومت سے پرچہ آنے کا سسٹم آج سعودی عربیہ میں آئے. اس لیے تقریباً 10 مہینے سے فلسطین چل رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن اب تک عرب کو بیدار ہونے کی نوبت نہیں ہے، اپنی عیش کا مستی میں ہے. کیوں؟ اگر کوئی مجھے سمندر کھل کر بیان کر دیں گے فلسطین کے بارے میں، نوجوان دیہاتوں کے بارے میں، ماحول اور معاشرے میں، اور سعودی عربیہ کے اندر جو فلم تھیٹرز کھلے اس پر اگر بات ہوگی یا وہاں کے حکمرانوں کی غفلت پر بات ہوگی تو پھر ان کو نکال دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، ان کو شوٹ کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، سخت سزا دی جائے گی، سولی پر پھانسی پر کر دیا جائے گا. اسی کا نتیجہ ہے جب ممبر مشرق لانتا دیا گیا وہاں تھیٹر کھل گئے. جب ممبر مشرق لانتا دیا گیا حکومت سے پرچہ آتا پڑھ کے سنانا، جب یہ سسٹم آ گیا تو پھر وہاں کی عرب کی بچیاں آج سگریٹ پی رہی ہیں. اس لیے یاد رکھو، پیغام یاد رکھو. آج کے جمعے کا بہت اہم پیغام، کئی بار دے آج بھی دے رہا ہوں. ممبر مشرق علماء کے ہاتھ میں دے دو. جب تک ممبر مشرق اور جتنی تحریکیں تنظیمیں اور مسجد کی ذمہ داریاں اور دوسرے ہمارے تنظیم طریقے ہیں، اگر قوم کو اگر صحیح سبق مل رہا ہے، صحیح پیغام مل رہا ہے وقت پر، تو پھر اس کے لیے بھی ہمارے تنظیموں میں، تحریکوں میں، مسجد کی کمیٹیوں میں ہمارے علماء کا نظر ہوئی ہے. نہیں ہوں گے تو پھر یہ سب لوٹتے چل جائیں گے. حالات نہیں بنیں گے، نہیں تو پھر لوٹتے چل، دشمن آئیں گے، مسجدوں پر قبضہ کر لیں گے، عیدگاہوں پر قبضہ کر لیں گے، درگاہوں پر قبضہ کر لیں گے، عاشورہ پر قبضہ کر لیں گے. ہماری بزرگوں سے چھوڑی ہوئی پراپرٹیاں، جائیداد، وقت پراپرٹیاں سب لوٹ کے چل جائیں گے. بیدار ہو جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کسی مسجد کا ذمہ دار عالم نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، لوگ بناتے بھی نہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں بول رہا ہوں مجھے بناؤ، یہ نہیں بول رہا ہوں. علماء کی سرپرستی میں کام کرو. میں کتنا بول رہا ہوں، بس مجھے ذمہ دار بناؤ، تنخواہ دو. جیسی ملک کے پی ایم کو تنخواہ دی جاتی ہے وہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں. بس علماء کی سرپرستی میں سب کیا کام کرنا ہے. خوف کو بیداری، نوجوان بھٹکے ہوئے کام کیسا کرنا ہے. نوجوان لوگ کے اندر مبتلا ہے، بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اور بچیوں کی بڑی ایسی ایک بچی کے 5 بوائے فرینڈ، ان کو اصلاح کیسے کرنا ہے، تربیت کیسے کرنا ہے. یہ سسٹم پورا مسجد سے چلانا چاہیے. نوجوانوں کو تربیت، خواتین کی تربیت، یہ سب سسٹم مسجد سے اگر ہم لوگ پیدا ہو کر، ہم امام صاحب، مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار ہو، اور دوسرے لوگ جن کی بات گاؤں کے اندر مانی جاتی ہے، اس قسم کے جو بااثر لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، جن کی بات کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم اس قسم کے معتبر لوگ جڑ کر نوجوان نسل کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی بے حرمی سے ہٹا کر صحیح راستے بنانے کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کو صحیح ان کو توحید کا پیالہ بنانے کی خاطر، سنتوں سے ان کو جوڑنے کی خاطر، اگر کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی میٹنگ اور کوئی کام شروع کر دیا جائے گا تو پھر پورے دور کے اندر انقلاب نہیں، پوری دنیا کے اندر انقلاب آئے گا. اگر یہ سسٹم ہر مسجد میں بن جائے تو پھر پوری دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. نہیں ہمارا کام بھی کیا، تو پڑھاؤ چلتے رہو، تمہارا کام بھی کیا، ہمیں کیا بولے بولتے رہو. اور دوسری چیزیں
دوسری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا مسجدوں کی اہمیت، ذمہ داریاں کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے، مسجد کی کمیٹیوں کی ذمہ داریاں کیا ہے. ایک دم مکمل 4-5 جگہ قربان ہے، کئی سال کئی دن سے برا چل رہا ہو، یہ حالات پے کر کے آتے جانے بولنے کا موقع نہیں ہوا ہے. مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہتا ہوں. کی بات ہے، نہ میں عہدے کا دعوے دار ہوں، نہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے. اللہ قرآن سے اٹھا دیا ہے، اللہ کرسی دے دیا، ممبر مسلح، جس ممبر مسلح پر نبی کر کے بیان کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس سے بڑی عہدے اور اس سے بڑی پوزیشن اور کیا ہوگی، اور کیا ہونا ہے. کوئی بس خوف کا درد آگ لگی ہوئی ہے. چھوٹا بچہ 30 سال نہیں ہے لیکن خوف کا درد بنا ہوا ہے. وہ ایک درد اور چنگاری بڑھتی رہتی ہے، درد آتا رہتا ہے، کبھی کلیجے کو آتا ہے، کبھی آنکھ سے آنسو آتے ہیں. وہ درد کو برداشت نہیں ہوتا ہے، خوف کے بیان کرتے ہیں. سنتی بات اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش اور طلب اور حرص اور چاپلوسی کو مجھے موقع اور چانس اور مجھے کبھی حرص اور حرص اور کسی عہدے کا مجھے چاپلوس نہ سمجھو. مجھے کسی کی چاپلوسی کا سبب پڑھایا نہیں گیا ہے، پڑھانا نہیں چاہیے اور کوئی سکھانا نہیں چاہیے. پھر یار اب ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر اپنی ملک کی تاریخ کو بیان کی جانا چاہیے، ممبر مسجد کو آزاد رکھنا چاہیے. آج کے دن کا پہلا پیغام جمعے کے بیانات علماء کو کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے. اگر کرنے کے نہیں ہے تو پھر شیروں سے بلاؤ، شیروں سے علماء کو خطرات کو بلا کر جن کی ملک پر گہری نظر ہے، قرآن حدیث پر اچھا عبور ہے، ان کو بلانا چاہیے، وظیفہ دینا چاہیے. ہونا چاہیے سب. جو قوم حرام کاری کی خاطر، حرام اور شرک کی خاطر 1,000 دے سکتا ہے ایک بندہ، شرک کی خاطر ایک بندہ 1000 دے سکتا ہے. جمعے میں آ کر حالات بیان کرنے کے لیے یا ہماری نسل کو ایمان پر جینے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو پیغام دے گا، اس آنے والے نبی کے وارث کو کیا، جو قوم 1,00,000 کا شرک کا بازار گرم کرنے والی اپنی نسل کو ایمان پر مرنے اور جینے کا ایک نظام بنانے کی خاطر کیا ہے، پولیس آپ کو 5 سال تک دے سکتی. 1,00,000 کو کہا شرک کا بازار گرم کرنے والی قوم ایک جمعے کے بیان کے لیے، ان کے آنے جانے کے طبلے خرچے کے لیے، ان کے وقت لگنے کی خاطر، لگا وقت اس لیے کچھ ہدیہ ان کے خوش میں نہیں دے سکتے. عجیب بات ہے. میں ابھی بول رہا ہوں، یہ میرے لیے نہیں بول رہا ہوں، مجھے تو نہیں بول رہا ہوں، جمعے کے بیان کو پیسے دو، مجھے نہیں بول رہا ہوں. آپ دوسرے علاقوں دوسرے لوگوں کی بات آتی ہے، اس لیے میں وہاں تک بات پہنچانے کے لیے آپ پر بھی ایک ذمہ داری اور آپ کو احساس رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے اندر بھی ایک احساس، ذمہ داری، بیداری کو رکھنا چاہتا ہوں. دین کے نظام پیدا کرو. وقت کا سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے. عجیب بات تھی کہ لوگ ایک زمانے میں علماء کے لیے اپنی پراپرٹیز، جائیداد وقف کر دیتے تھے. ہمارے شہر کے علماء، ان کے لیے میری فلاں بنگلے کی، فلاں عمارت کی انکم جتنی آئے گی وہ پوری انکم میرے شہر کے علماء پہ وقف، ان کے خرچے پر. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جانوروں کے لیے دواخانے، جانوروں کے علاج کی، جانوروں کے دوا دارو اور کھانے پانے کے لیے وقف کر دی تھی پراپرٹیاں. اتنے دل لوگ تھے. آج عجیب بات ہے، کچھ لوگ تو وہ جو علماء کی تنخواہ پر ڈر کرتے، یہ کہاں سے حلال ہے؟ نماز پڑھا کے پیسے دینا کہاں سے حلال ہے؟ تم میں سے کوئی بندہ، میں امید کرتا ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ماحول، معاشرہ، حالات، سوالات، جوابات ڈسکس سننے کو ملتے رہی. میں اس لیے بول رہا ہوں تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، میں امید کرتا ہوں. اگر ہو بھی تو آج اس کا جواب سن لے، تسلی بخش جواب دے رہا ہوں. ہم کو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ تنخواہ ہمارے بیان پر نہیں دی جاتی ہے، ہمارے قرآن کی آیتوں کے پڑھنے پر نہیں دی جاتی ہے، ہمارے وقت پر دی جاتی ہے، پابندی پر دی جاتی ہے. اگر ہم یہ وقت کسی اور جگہ لگائیں گے تو پھر اس سے ڈبل کروا لیں گے. ہم وقت کی پابندی پر وقت نکال کے یہاں لگا، اپنے وقت یہاں لگا رہے، کہیں دیتے ہیں نماز سب کو بھاگ کرانا پڑتا ہے پابندی کی خاطر. تو ہم کو تنخواہ دی جاتی ہے
محض یہ وقت کی پابندی پر دی جا رہی ہے. قرآن کی آیتوں کی تلاوت پر تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے. اگر قرآن کی آیتوں کی تلاوت پر تنخواہ دی جانا ہو تو پھر الحمدللہ رب العالمین نے ایک حرف پر الحمد کے الف پر 10 روپے دینا پڑے گا. لام الحمد میں جو لام ہے لام پر 10 روپے دینا پڑے گا. پھر الحمد میں ہاں ہے ہاں پر 10 روپے دینا پڑے گا. ایسے کتنے 10 روپے دیں گے آپ؟ کتنے دے سکتے آپ؟ نہیں دے سکتے. جو تنخواہ دی جاتی ہے مسجدوں کے اندر بس وہ وقت کی پابندی پر دی جاتی ہے. وقت کی تنخواہ ہے وہ. اس کے علاوہ نماز کی تنخواہ نہیں ہو. جن کے دلوں کے اندر ڈوٹ تھا اسے کلیئر کر لے. اس کے علاوہ علماء پر اعتراض کرنا, بیان پر پیسے دیتے کرتے, جلسے پر پیسے دیتے کرتے, تراویح پر پیسے دیتے کرتے, نماز پر, یہ سب جن کے دلوں میں اس قسم کے ڈوٹ پیدا ہوتے ہیں ان کا ڈوٹ کلیئر کر رہا ہوں. پہلی بات اپنے دل سے اس قسم کا ڈوٹ نکالتے ہیں. وہ جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ وقت کی پابندی پر تنخواہ دی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت پر تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے. دوسری بات, جن بڑی خطرے کی بات, بڑے دل خاموش ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے دلوں میں علماء کی تنخواہوں پر ڈوٹ پیدا ہوتا ہے, سمجھو کہ وہ بندہ انگریز کا ایجنٹ ہے. انگریز کا ایجنٹ ہے. ظاہر میں یہ بندہ اچھا نماز ہو رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اندر سے وہ لوگ وہ بندہ انگریز کے پلان کو پاس کر رہے ہیں. انگریز کا نہیں ہے. علماء کے پیچھے پڑ جاؤ تو برباد کرو ان کو, سب ان کے پلانوں کا ایجنٹ ہے. اس لیے اس کو ہم کو انگریز کا ایجنٹ نہیں بننا ہے, ہم کو انگریز کا فالوور نہیں بننا ہے. ہم کو تو علماء کا فالوور بننا ہے, ہم کو تو اللہ رسول کا فالوور بننا ہے. میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے نہیں. اس قسم کے لوگ اگر ہو تو نکالنے کی کوشش کریں, نکالنے کوئی اگر تھوڑے کوئی بات ہو تو آ کر بولنا چاہیے, ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ انکم اور زمینات, سب سے زیادہ زمینات پہلے پوزیشن پر ریلوے کے پاس ہے. دوسرے یا تیسرے نمبر پر, سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پر وقف بورڈ کے ہے. وقف بورڈ مطلب وقف کی ہوئی زمینات ہے. وقف بورڈ کے پاس نہیں ہے, وقف کی ہوئی زمینات دوسرے یا تیسرے نمبر پر. یہ تیسرا دوسرا نمبر ہے. پہلے نمبر پر ہندوستان میں زمینات زیادہ ریلوے کے پاس ہیں. دوسرے یا تیسرے نمبر پر اوقاف کی زمینات ہیں. اب یہاں بھی ایک بات سمجھو, وقف کا مطلب جتنی زمینیں یا جو مسجدیں وقف بورڈ کے اندر درج ہے, لکھی ہوئی ہے, صرف وہی وقف کی ہوئی مسجدیں یا وقف کی ہوئی عمارتیں, ایسی بات نہیں ہے. جتنی مسجدیں وقف کے اندر ہے, وقف بورڈ کے اندر اندراج نوٹ کر کے ہے, وہ بھی وقف کی ہوئی ہے. اور جتنی مسجدیں وقف کے اندر نہیں ہے وہ بھی وقف کی ہوئی ہے. ایک مسئلہ سمجھو, اگر کوئی بندہ مسجد بنا دیا, نیت کیا کر رہا ہے؟ یہ بس میری مسجد میرے گھر کی طرح, اس کی نیت ہی ہے. اس کے نیت, دل کی نیت ہی کیا ہے کہ یہ مسجد میری مسجد ہے, جیسا میرا گھر ہے ویسا ہی مسجد بھی ہے. میرے گھر کے اندر کہاں بھی سکتے سو سکتے, یہاں بھی کہاں بھی سکتے سو سکتے, وہاں مزے آوازیں کر سکتے, یہاں بھی آوازیں کر سکتے. ایسا میرے گھر کا نظام ہے, وہاں ویسا ہی نظام ہے. میرے گھر کے اندر بھی بیٹھ بھی کر سکتے, بیٹوں کی باتیں زور سے بول سکتے, جس سکتے ویسے یہاں بھی کر سکتے. اگر کسی کا دل دماغ ہے تو پھر وہ مسجد جیسے میرے گھر کی حیثیت, جو حیثیت میرے گھر کی ہے وہی حیثیت مسجد کی. میں جو بنایا میری پراپرٹی مسجد میرے پیسے سے, وہی حیثیت میرے لیے بنائی ہوئی مسجد کی ہے. اگر ایسا کسی کا دل میں یاد رکھا, اگر کوئی بندہ ایسا بناتا ہے تو پھر وہ مسجد نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی مسجد. وہ کیوں؟ اس کا گھر ہو گیا. اب اس کے گھر کے نماز پڑھے تو پھر گھر کے اندر کیا بھی کر سکتے, گھر کے اندر دوسرے کیا بھی کر سکتے. پھر سمجھ والی والا. تو مسجد بولنے کے بعد چاہے وہ وقف بورڈ میں, پہلی بات مسجد بولنے کے بعد چاہے وہ وقف بورڈ میں ہو, اندراج ہو یا نہ ہو, اندراج جتنی مسجدیں ہے وہ بھی وقف بورڈ کی ہے. جو مسجدیں اندراج نہیں ہے, نوٹ نہیں ہے وقف بورڈ کے اندر, وہ بھی مسجدیں وقف کی ہوئی ہے. دوسری بات, اگر کوئی بندہ جب مسجد کے لیے اپنی جگہ وقف کر دیتا ہے, میری یہ جگہ مسجد کی خاطر دے رہا ہوں, اب جب یہ بندہ وقف کر دے رہا ہے مسجد کی خاطر, تو بس اب اس کے وہ مسجد کی خاطر بولنے کے بعد وہ اب اس کی پراپرٹی نہیں رہی, وہ اس مسجد پر اس کی کوئی بھی بات نہیں چلے گی. وہ اب بس اللہ کی ہو گئی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, پوری مسجد اللہ کی ہے. اب وہ جگہ والا اب مالک نہیں رہا, وقف کر دیا نہیں, اب وہ اللہ کے حوالے ہو گئی, اس کا مالک اللہ ہو گیا. اب اس کی رات, اس کی بات یا اس کا اب وہ نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ جب سے اب تک مالک تھا,
لیکن اب جب وقف کر دیا تب اس کی ملکیت سے وہ چیز ہٹ گئی، چلے گئی. وقف کرنے کے بعد وہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی. جب اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو اب اللہ کی ملکیت میں آنے کے بعد اب اس کی بھی بات نہیں چلے گی. میں تو میری بات سنو لو، یہ سب بولنا بولے مجھے سب کو یہ سب نہیں چلے گا. وقف کر دیا نہیں اللہ کے نام پر، جو خدا حدیث سے بھی بیان کی جائے گی وہی بات ہوگی. اب تمہاری بات نہیں تمہیں اللہ کے لیے وقف کرے یا تمہاری جگہ بن کر وقف کرے. اگر تمہاری نیت تمہیں وقف کرتے وقت تمہیں اللہ کے لیے تو مسجد ہی ہے وہ تمہاری بات نہیں چلے گی، اللہ کی بات چلے گی. اب نہیں تمہاری بھائی میری مسجد میرے گھر کی ایسا کرتے ہو، نماز نہیں ہوگی، پھر اعتکاف نہیں ہوگا وہاں پر. نماز تو ہو جائے گی لیکن اعتکاف نہیں ہوگا. تو یہ سب سسٹم ہے. تو پہلی بات تو کیا ہے وقت کے بارے میں آج کے جمعے کے. تو تیسرے یا دوسرے نمبر پر ہماری زمینات وقت کی ہوئی ہے. آگے چلے تو وقت کو ایک مسئلہ بتا دیا، وقت کر دیے تو بس اب وہ چاہے وہ بورڈ پہ نوٹ کر رکھی ہو یا نہ ہو، بس وہ اللہ کے ملکیت میں آ گئی ہو. اب یہ مالک کی ملکیت سے ہٹ گئی ہو. اب اس کے اندر اس کی اجارہ داری یا اس کی بات یا اس کا فیصلہ اب کچھ نہیں چلے گا. وہ اس لیے کہ اب وقت کر دیا ہے تو وہ اللہ کے ملکیت میں آ گئی ہے. نازک مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ بھی سمجھو، بہت نازک مسئلہ، بہت نازک مسئلہ. یہ بھی سمجھو ذرا تمہیں سے سنو. جب کوئی بندہ وقف کر دیتا ہے اپنی کوئی پراپرٹی کو مدرسے کے نام پر یا مسجد کے نام پر یا کسی اور نام پر، عیدگاہ کے نام پر یا قبرستان کے نام پر، تو وقف کرنے کے بعد آپ وہ چیز بیچ نہیں سکتے، اسے خرید نہیں سکتے، اسے پراپرٹی میں دے نہیں سکتے اور اسے دیگر چیزوں میں اسے استعمال نہیں کر سکتے. اگر وقت کو اچھا اگر کوئی خریدنا چاہے تو خرید لے سکتے، تو آدمی خرید اسے بیچ بھی نہیں سکتے، اسے پراپرٹی میں اسے دے بھی نہیں سکتے، لے بھی نہیں سکتے. یہ سب چیزیں نازک مسئلے ہیں. اب غور کرو، گریج بتا دیا تھا ہمارے ہندوستان کے دوسرے اسٹیٹ کے بارے میں بات آئی تھی لیکن ہمارے آندھرا کے بارے میں بات نہیں آئی ہے. یاد ہے مہاراشٹر، پنجاب، ہریانہ، جالندھر، کرناٹک، یہ سب بتا دیا. ہمارے ملک میں ہمارے ریاست میں اسٹیٹ میں آندھرا میں کتنے پراپرٹی نہیں بولا. اس لیے نہیں بولا میں اس لیے کہ ہماری آندھرا کی پراپرٹیاں سب لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ بیچ دیے. اکثر لوگ یا بعض لوگ بیچ دیے. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ جب وقف کی گئی ہے جس مقصد کی خدمت وقف کی گئی ہے، وقف کرنے والا کیا ہے وقف کیا؟ یہ میرا جنگل مسجد کی خاطر، یہ میرا جنگل مدرسے کی خاطر، ایسا اگر وقف کر دیا یہ میرا جنگل قبرستان کے خرچے کی خاطر یا میرا جنگل علماء کے خرچے کی خاطر. جب وقف کرنے والے کی منشا مقصد کیا تھا؟ مسجد کی خدمت کی خاطر تھا. اب اس مقصد میں ہی وہ آمدنی اور انکم جنگلوں کا خرچ کیا جائے گا. نہیں خرچ کیا اب نہیں خرچ کیا جائے تو پھر وقف کرنے کی منشا سے وہ جب ہٹ جائے گا تو کوئی جائز نہیں ہوگا. پھر وقف کرنے والا بندہ اس کی منشا کیا تھی؟ مسجد کے لیے خدمت کے لیے خاص ہو تو پھر وہ مسجد کے لیے ہی اس کا خرچہ کر سکتی ہے. اگر مسجد کی خاطر ہمارے آندھرا میں جتنی تقریباً پرانی مسجد جتنی ہے آج سے 20-25-30 سال پہلے کی مسجدیں، نئی مسجدوں کی تو نہیں ہے، پرانی جو مسجدیں ہیں ہمارے آندھرا میں ہمارے اسٹیٹ میں، تو پرانی مسجدوں کے لیے تقریباً 50 سے 60 ایکڑ تک جنگلات ہے نہیں ہے تو قانون مرکز کے پاس باہر ڈیولپر کی طرح دیکھ لو وہاں کا کون سے منڈل، کون سے گاؤں کے لیے کتنی مسجد کتنے جنگل ہے، قانون مرکز کے پاس باہر دیوار پر سب لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو. تو بات کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے آندھرا کی بات دیکھ نہیں آئی ہے، اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہمارے آندھرا کی بہت ساری وقف کی پراپرٹیاں، مسجد کے چھوٹے سے پراپرٹیاں، وہ سب چیزیں لوگوں کیا کر لی مسلمان بیچ کو کر لیے. اکثر کچھ لوگ تو بیچ کے کھا لیے، کچھ لوگ تو کھا نہیں ڈال کے لیکن پیسہ نہیں دیے. مسجد کو اپنا پیسہ لگانا تھا نہیں لگایا نہیں. وقف کرنے والا کیا نے وقف کیا؟ میرا جنگل مسجد کی خدمت کے لیے ہو، میرا یہ ایکڑ مسجد کی خدمت کے لیے ہو، اس لیے چھوڑا تھا. اب بات کی اس نسل میں کیا ہو گیا؟ نسل کی پراپرٹی اثر بتا دیا نہیں بیچ نہیں سکتے وقف کی پراپرٹی کو. اگر کوئی بندہ اگر اپنا مثال کے طور پر اگر میرا جنگل مسجد کی خدمت وقف کر دیا تو میرے مرنے کے بعد نہ وہ پراپرٹی میرے بچوں کو ملے گی، نہ میرے بیوی کو ملے گی، نہ میرے بھائیوں کو، بہنوں کو یا میرے باپ کو ملے گی. اسے نہیں ملتی پراپرٹی ہو. وقف کی ہوئی پراپرٹی نہ اسے بیچ سکتے ہیں، نہ وہ پراپرٹی مل سکتی ہے، نہ کوئی اور کر سکتے ہیں. بس جس چیز کے لیے وقف کرنے والا نیت کر کے دے دیا ہے مسجد کی خدمت کی خاطر تو پھر اسے اسی مقصد میں لگانا چاہیے، دوسرے اسے پیڑوں کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم مثال کے طور پر دوسری بات، اگر ہمیں
اب میرا جنگل میرا ایک طرح کا جنگل ہے، میں یہ بولنے کا مقصد کر دیا کہ بھائی تمہیں یہ جنگل میرا، ہماری اس دور کے اندر جتنے بیوہ ہوتے ہیں ضرورت مند، یہ یاد رکھو ہمارے اس دور میں جتنی بیوہ ضرورت مند بیوہ ضرورت مند عورتیں ہیں یا ضرورت مند یتیم بچے ہیں، ان پر میرے جنگل کا انکم اور آمدنی تم ان پر بانٹ دو، وظیفہ کے طور پر بانٹتے رہو، خرچ بانٹتے رہو. اگر ایسا پیسہ میں دے دیا تو اب میرا وہ وقت کیا ہوا ایک جنگل مسجد کی خاطر بھی رہ سکتے، اس لیے میں بول دیا نہیں میرا یہ کیا کرو ضرورت مند اور ضرورت مند یتیم اور بیوہ لوگ اپنے بچوں کو بول دیا. تو میری منشا اور مقصد کیا تھی؟ بیوہ ضرورت مند اور یتیم ضرورت مند پر خرچ کرنے کی تھی. اب اگر میری اس منشا سے ہٹ کر مقصد سے ہٹ کر دوسرے مسجد کے لیے خرچ کرے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. نازک مسئلے کیا سمجھے ہو؟ اسلام کو تو مذاق سمجھے، حسن مشکل سمجھے، نازک مسئلے ہیں، یہ سب نازک باتیں ہیں. تو اس لیے اب دیکھو اب آگے بیان کر دیتا ہوں وقت کے نقصان کیا ہے. اب موجودہ ترمیمی بل اگر یہ آ جائے گی، اب جو ترمیمی بل آنے والی ہے 8 اگست کو جمعرات کے دن پارلیمنٹ کے اندر جو بل 40 قسم کے ترمیمات قانون بنانے کی جو بات آئی ہے، اگر وہ بل پاس ہو گیا، اب تو اسے سوچنے بچانے کے لیے چھوڑا دیا گیا ہے، اگر وہ بل پاس ہو گیا تو پھر نقصان کیا ہوں گے سمجھو بول رہا ہوں. پہلا نقصان اگر وہ ترمیمی بل آ جائے پاس ہو جائے گا تو سی اے کی طرف یہ پہلا قدم ہے. 2019 میں آتا نہیں NRC بول کر میرے سوچتے تھے نہیں، ہمیں سوچے تھے سو دوسرے اسٹیٹ میں لوگ بیٹا ہو کر میدان میں آئے، ہمیں کبھی اڑتے نہیں صاحب، دنیا جل کر راک ہو جائے نہیں اڑتے. مزید قبضہ کر لیے کا موقع ہو یا پھر 3 طلاق کی بات کا مسئلہ ہو یا پھر وقت کا مسئلہ اٹھا ہے، اب یہ مسئلہ ہو، برسوں کے بارے میں کوئی بات ہو جائے، وہ نہیں ہوتے. حتیٰ کہ اب نبی کی شان میں ہندوستان میں تبدیلی کی گئی، اب بھی ہم بیدار نہیں ہوتے. دوسرے اسٹیٹ کی اگر رپورٹ دیکھیں گے تو پھر وہاں کے لوگ بیدار ہو کر میدانوں میں آ رہی، FIR درج کر رہی، سب کر رہی. ہمارے وہاں رہی کچھ بھی نہیں ہے، بیداری کچھ بھی نہیں. نبی کے ساتھ میں گفتگو کرو، اللہ کے ساتھ گفتگو کرو، ہم نہیں ہوتے سب. ہم بس 2 رکعت پڑھنے آتے ہوں، 8 دن کے مسلمان یا سالانہ کے مسلمان آتے جاتے، بس کچھ احساس نہیں ہے. اتنی بھی غفلت نہیں ہونا، اتنی بھی غفلت اچھی لگتی ہے، اتنی بھی غفلت اچھی نہیں لگتی ہے. اگر مثال کے طور پر میں عالم صاحب ہوں، اگر میں عالم صاحب ہو کر کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ مان لیں گے بیٹھو اچھی بات ہے، ہم کو جیتنا ہے. اگر آپ نیچے بیٹھیں گے تو پھر نیچے رہنے والے طرف نہیں جیتتے. اگر کرسی کے بیٹھے کرسی میں بیٹھوں گا آپ اکثر کریں گے، بیٹھنا ہی چاہیے مجھے صاحب کو. اگر میں کرسی میں بیٹھ کر معافی کے ساتھ اگر میں کام پڑھا ڈالوں گا آپ برداشت کریں گے اسے؟ کیا جی تمہیں گھر سمجھے گا، تمہارا باپ کا گھر سمجھے تمہیں اللہ کا گھر چاہیے بولیں گے. کرسی میں بیٹھوں گا کیا نہیں بولیں گے، بیٹھنا چاہیے بولیں گے. جب میں کام پڑھا ڈالوں کیا بولیں گے ہم؟ باپ کا گھر سمجھے گا، تمہیں اللہ کا گھر بولیں گے نہیں. تو اسی بات بول رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کرسی میں بیٹھے کر کوئی بات نہیں ہے، ٹانگ پہ ڈال لیں گے اچھا ہی لگے گا آپ کو. میرے جیسے ٹانگ پہ ڈال کر بیٹھنا جمعے کی وجہ پر آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا. بالکل اس طریقے سے ہمارے آندھرا کے مسلمانوں سے غفلت، اتنی غفلت نبی کی شان میں تک گستاخی کی گئی ہے اور کچھ بھی اپنی عادت نہیں، کچھ بھی بیداری نہیں ہے. ٹھنڈے آپ مسلمانوں سے، ہم مسلمانوں سے اتنی بھی غفلت اچھی لگتی ہے. آگے سمجھو، اگر جب 2019 سے NRC سب سے قانون پاس ہو رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا کرناٹک میں، پورے ملک کے اندر ہنگامہ شروع ہو رہا تھا، پورے لوگ ریلیاں، دھرنے، احتجاج، پروٹیسٹ سب کر رہے تھے. ہمارے لوگ بھی کریں گے، ذرا کم کریں، کرو حالات پر اثر رکھو، ملک کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو. ملک کے اندر تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے. ملک پر، ملت پر جب کوئی آنچ آئے گی، اگر آواز اٹھائے گے تمہاری تاریخ لکھی جائے گی. اگلی نسلیں جب آئیں گی تو پھر تمہاری تاریخ اور تمہاری جوامردی کو جمعے کے موقع پر بیان کیا جائے گا. نہیں کیا ابھی کر لیں، کیا بھی نہیں تو پھر مر جائیں. زندگی رہیں گی ہم کو کون یاد بھی نہیں کرے گا. پھر جو لوگ ملک کی خاطر کام کر کے چلے گئے، ملت کی خاطر، قوم کی خاطر کام کر کے چلے گئے، وہ تو چلے گئے. ان کے جانے کے بعد بھی ان کی باتیں جمعے کے موقع پر بیان کی جاتی ہیں. کیوں؟ وہ قوم کے لیے کام کرنے چلے گئے، قوم کے لیے خدمت کرنے چلے گئے. یہ سب چیزیں تو قوم کے لیے جینے بھرنے کا عزم پیدا کرو، دوسروں کے لیے جینے کا عزم پیدا کرو. دوسروں کو مارنے کا نہیں بول رہا ہوں میں، دوسروں کی خاطر جینے کا، دوسروں کی سکھ کی خاطر، دوسروں کی سکھ کی خاطر خود پر دکھ مول لینے کا یہ مزاج پیدا کرو. دوسروں کی سکھ کی خاطر خود پر نقصان اٹھانے کا، تکلیف برداشت کرنے کا یہ مزاج پیدا کرو. تو پہلا نقصان، اگر یہ بل بن جائے گی تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ پہلا نقصان
وقت پر بات ختم کر دیتا ہوں. آج مکمل نہیں ہوگی. آپ کو شکوہ نہ ہو کہ دیری ہو جاتی ہے. آج برابر 40 پر بیان ختم. ابھی افسان بہت طریقے بیان کر دیا. اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو پھر بلا افسان کیا ہوگا معلوم؟ CAA پاس ہو جائے گا. CAA پاس ہو جائے گا. بات ختم ہے. اگلی جمعہ انشاءاللہ اور افسانات ہے آپ کے سامنے سوال بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو, بالخصوص ہمارے ریاست آندھرا اسٹیٹ کے مسلمانوں کو بیدار ہو کر اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں تو پھر یہ سب یہ بل ریجیکٹ ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں مسلمانوں کو غور فکر کر کے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.